الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده، اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دیا. استحسونہم بإذنی، جب تم لوگ اس کے حکم کو کاٹ رہے تھے. غزوہ احد کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمان فاتح ہوئے، کافر مغلوب ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ علیہ السلام کے حکم کو ٹالا. اس حکم کو ٹالنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوئے اور فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. اللہ نے اپنی مدد، اپنی نصرت مسلمانوں سے اٹھا لی کہ مسلمانوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ تم اللہ کی دین کی خاطر نکلو، لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا، تو اللہ نے تمہیں فتح دی، لیکن جو تمہیں شکست ہوئی ہے یہ تمہارے فعل اور تمہارے عمل کی وجہ سے. اگر تم اللہ رب العالمین کہ اس پیغمبر کی نافرمانی نہ کرتے جو اس نے تمہیں حکم دیا تھا، تو پھر تمہیں یہ شکست نہ ہوتی. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. یہ نافرمانی کیا تھی؟ نافرمانی یہ تھی کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ، ایک لشکر، ایک گروہ دیا کہ آپ نے ایک اس پہاڑی کے درے کے اوپر کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، آپ دیکھو ہمیں شکست ہو گئی ہے، آپ دیکھو ہماری جو مجسمے ہیں، ہمارے جسم میں انہیں پرندے اچک کر کے لے جا رہے ہیں، تو آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ کسی صورت یہاں سے نہیں ہلیں گے. 50 تیر انداز ایک درے پر بٹھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وقت وہ آیا کہ کفار مشرکین مکہ بھاگنے لگے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، حتیٰ کہ دیکھنے کو یہ ملا کہ کافروں کی عورتیں اپنے تخت جو اپنی تہبت تھے اس کو اٹھا کر کے بھاگ رہی تھی اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی. مسلمانوں نے اس وقت کہا کہ اب ہم غنیمت 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 جمع کرنے چلے جاتے. تو صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر بنایا، اس نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہے کہ آپ نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، تو منع کیا. صحابہ کرام نے اس سے منہ پھیڑا، نافرمانی کی. تو اس نافرمانی کے نتیجے میں غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ سچ کیا، جو تمہیں شکست ہوئی ہے وہ تمہاری اس فعل کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین وہ جو چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں مل جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. پھر اللہ رب العالمین نے تم سے پھیر دیا اور تم کو آزمایا. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا شکوہ کیا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
کہ بھتیجے اللہ رب العالمین نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں نہیں تھا. بڑا زندگی بھر یہ ملال رہے گا، یہ افسوس رہے گا کہ میں اپنے پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں شریک نہیں ہو سکا. پھر فرمایا کہ اگر مجھے اللہ موقع دے کسی اور غزوے میں، غزوہ کہتے ہیں جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہو، کسی اور غزوے میں مجھے اللہ موقع دے، میں حضور کے ساتھ مل کر کے ایسا لڑوں گا کہ اللہ بھی دیکھ لے گا. پھر غزوہ احد ہوا تو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ جلدی جلدی جا رہے ہیں. سعد نے پوچھا انس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس احد کے پہاڑ کے پیچھے سے آج جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ صحابی لڑتا رہا حتیٰ کہ 80 سے زائد اسے تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے زخم آئے. جب اسے تلاش کیا گیا، ڈھونڈا گیا تو یہ اس طریقے ملے کہ انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں یا تل کے نشان سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے، یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے. اس طرح پھر قربانیاں صحابہ کرام نے دی. خیر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو ایک یہاں پر 3-4 مسائل ہے. ایک تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے آپ کو یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. دوسرا اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں ان کا میرے ساتھ تعلق ہے، کوئی اور ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہے. کیوں؟ میں نے ان کو معاف کر دیا. وعفا عنکم لیبتلیکم، میں نے ان کو آزمانا تھا اور آزما لیا، پھر میں نے ان کو معاف کر دیا. فرماتے ہیں واللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.